سورہ نمل آیت 59۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل الحمد للہ، کہہ دیجئے تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وسلام اور سلام علی عبادہ، اس کے بندوں پر، الذین اصطفیٰ، وہ جنہیں چن لیا، اللہ، کیا اللہ خیرٌ بہتر ہے، اما یا وہ جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے ساری کی ساری تعریف اللہ کے لیے، اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا ہے۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک بناتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا بے وقوفی اور جہالت ہے۔ اس دنیا کو اگر دیکھا جائے، اس کائنات پر تھوڑا سا بھی اگر غور کیا جائے، جس کو شریک بنایا جائے گا اس دنیا میں کسی کو بھی، تو اس دنیا کی اپنی حیثیت دیکھا جائے، اپنی ہماری اس گلیکسی میں اگر ہم اپنی اس دنیا کو دیکھیں تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک نقطہ بھی نہیں ہے، ایک نقطے جتنی بھی حیثیت نہیں لگتی اس کی۔ اس ایک نقطے پر کوئی بھی چیز وہ کیسے باقی ساری کائنات کی خالق اور مالک اور اس کی ذمہ دار ہو سکتی ہے؟ ہم نے اپنے آرام، سکون، عزت، شہرت، کامیابی کو کس چیز کے مرہون منت کیا ہوا ہے؟ اسباب دنیا، مال دنیا، یا اپنے جیسے لوگ کہ جن کی غلامی میں، جن کی جی حضوری میں ہم لگے ہوئے ہیں، جن کو خوش کرتے پھرتے ہیں، یہ بھی تو شرکت ہوئی نا۔ جبکہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اس کے احکامات اور اس کے مقابلے میں دنیا، ہم نے ہماری چوائس پھر کیا رہی؟ کہ اللہ کی ذات رہی یا پھر یہ چند دن کے یہ تماشا رہا؟ ہم بھی تو شرکت کیے کھڑے ہیں نا، شراکت میں ہم نے بھی تو چیزوں کو رکھا ہوا ہے، معاملات کو رکھا ہوا ہے، لوگوں کو رکھا ہوا ہے۔ ہم کون سا اس شرک سے اپنے آپ کو ہم نے خالی کر لیا، یا ہم نے اس شرک سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا؟ تو شرک کسی نہ کسی صورت میں ہمیں گھیرے ہوئے، اور ہم اس کو دیکھ نہیں پا رہے کہ جو شرک خفی ہے وہ ایسے ہے جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر کوئی سیاہ چونٹی چلے، تو کیا پھر ہم اس کی حرکات اور سکنات، اس کی آواز کو سن پائیں گے؟ کیا دیکھ پائیں گے اچھی طرح؟ کیا کون ہمیں اس سے بچا سکتا ہے؟ اللہ کی ذات تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے سے، اللہ کی محبت میں آ جانے سے ہم اس شرک جیسی کبھی چیز سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اور رائی دانے جتنا شرک بھی ہمارے لیے بربادی ہے، تمام گناہوں کی جو جڑ ہے وہ شرک ہے۔ شرک کسی نہ کسی صورت میں ہمیں گھیرے رکھتا ہے، تو اپنے آپ کو اس شرک سے بچانا ہے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اللہ کی ذات اور اس کی محبت کی طرف ہم پورے کے پورے منتقل ہو جائیں۔ جو خود تخلیق کیا گیا ہو وہ کیسے بھلا اپنے خالق کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اتنی سی بات سمجھنا کوئی مشکل تو نہیں تھا۔ تو علم اور آگہی اور وہ قرآن ہے، وہ حکمت وہ قرآن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں کیا مانگتے ہیں اللہ سے، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور ہم ہر ایک کو بخوبی پتہ ہے اپنا کہ اس کی خواہش کیا ہے، وہ خواہشیں ہمیں چھوڑ نہیں رہیں کیونکہ ہم ان کو پال رہے ہیں۔ سورۃ حدید میں اللہ فرماتے ہیں، کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں، اور اس کے لیے جھک جائیں جو ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن؟ ابھی وہ وقت نہیں آیا کیا؟ ابھی کتنا اور تم انتظار کرنا چاہتے ہو؟ اب تم اپنے آپ کو اور کتنی آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہو؟ تو ہمارے دل جھکے ہوئے نہیں ہیں اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر کے لیے اور قرآن کے لیے۔ ابھی ہم کن چیزوں میں مزید کتنا بہلے رہیں گے؟ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون سا لمحہ ہم اس دنیا سے، اس جہان سے لے جائے۔ پھر یہ سارے کام کون کرے گا؟ یہ ساری خواہشیں کدھر جائیں گی؟ جو آپ دنیا کے رب بنے ہوئے، جہان کے اپنے فیملی، اپنے کنبے اور قبیلے کے بڑے پالن ہار بنے ہوئے ہو، پھر ان کا پالن ہار کون ہوگا؟ تو مہربانی کریں، فکر کریں، اپنے آپ کو نافرمانی سے، اس بدبختی سے بچائیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، اور اپنے دوست و احباب کو بھی بچائیں، بلکہ امت کے ایک ایک فرد کی فکر کریں